نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کچھ باتیں قریش کی باقی عورتوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جن سے وہ باتیں پھر ہم تک پہنچتی ہیں۔ مثلا یزید ابن عبداللہ کی پھپھو بتاتی ہیں کہ آمنہ نے مجھے بتایا کہ باقی عورتوں کی طرح نہ تو مجھے کوئی وزن محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک رات، یہ بالکل شروع کی بات ہے، کہ ایک رات نہ میں جاگ رہی تھی اور نہ میں سو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایک آواز آئی کہ جیسے کوئی مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہو، اور جب میں نے غور کیا تو سنائی دیا کہ آمنہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک امت کے سردار کی ماں بننے والی ہیں؟ اور پھر یہ آواز خاموش ہو گئی۔ آمنہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑا سا گھبرا گئی، اور جب میں نے باقی عورتوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آمنہ، تم اپنی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بازوؤں اور گلے میں لوہا لٹکا لو، یعنی کہ وہ ایک خاص طرح کا لوہے کا کڑا ہوتا ہے، وہ پہن لو، کیا پتہ تمہیں کون کون آوازیں دے رہا ہے۔ آمنہ بتاتی ہیں کہ ان عورتوں کے کہنے پر میں نے لوہا تو لٹکا لیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دیکھتی ہوں کہ وہ لوہا زمین پر کٹا ہوا پڑا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ لوہا لٹکانے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ پھر اس بات کو کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو ایک بار پھر سے مجھے وہی آواز سنائی دی کہ آمنہ، جب آپ کا بیٹا پیدا ہو تو ان کا نام احمد رکھنا اور یہ دعا پڑھنا۔ اور خدا کی قسم کیا ہی دعا ہے وہ، میں آپ کو اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں، لیکن اردو ترجمہ کبھی وہ رعب پیدا کر ہی نہیں سکتا کہ جو عربی پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے، کہ میں اس بچے کو خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر ایک حاسد کے شر سے، ہر ساکن اور چلتی پھرتی مخلوق کے شر سے، بھٹکے ہوئے اور فساد کرنے والے کے شر سے، پھونک مارنے، گرہ لگانے اور ہر مارد مخلوق کے شر سے، اس رب کی پناہ میں کہ جو انہیں گھاٹیوں کی چھپی ہوئی جگہوں سے پکڑ لیتا ہے۔ خدا کی قسم اس دعا کا جو رعب عربی زبان میں فیل ہوتا ہے، اردو اس رعب کا آدھا حصہ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اور حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ جب میں جاگی تو یہ دعا میرے پاس ایک کاغذ پر لکھی ہوئی پڑی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کی پیدائش پیر کے دن اور فجر کے وقت ہوئی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی اس تاریخ میں بہت سارا اختلاف ہے۔ 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اسی سال پیر کا دن تھا کہ جس سال ابرح کے ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس حوالے سے قباس ابن اشیم، کہ جو بعد میں ایک صحابی بھی بنے، کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اور میری والدہ ہم ایک مرے ہوئے ہاتھی کے پاس کھڑے تھے کہ جس کے انٹرنل آرگنز باہر نکلے پڑے تھے، اور میری والدہ بیسیکلی مجھے وہ ہاتھی دکھانے کے لیے لائیں تھیں، اور اسی سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور جس رات نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس رات بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے۔ اس رات حضرت آمنہ کے پاس ام عثمان نام کی ایک خاتون موجود تھی، اور یہ عثمان ابن ابی العاص کی والدہ تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم باہر دیکھتے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ستارے زمین کے اتنا قریب آ گئے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے آنگن میں اتر آئیں گے۔ اس رات ستاروں پر یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ایک روشنی ہے کہ جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور جو ہی میں نے وہ روشنی دیکھی اسی وقت میں اپنا تمام درد بھول گئی، اور پھر مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ روشنی اکٹھی ہو کر ایک جسم بن گئی ہے، اور پھر اس جسم نے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر میری طرف بڑھائی کہ جو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد وہ روشنی اچانک سے آسمان کی طرف چلی گئی۔ پھر حضرت آمنہ ایک اور بات شیئر کرتی ہیں کہ اچانک ایک تیز روشنی ہوئی کہ جس میں مجھے بسرا کے محل نظر آنے لگ گئے۔ یہ محل کیوں نظر آئے ابھی میں بتاؤں گا بھی، لیکن اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش بالکل صاف ستھری تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں تھی۔ اس وقت حضرت آمنہ کے پاس وہاں ایک اور خاتون بھی موجود تھی، شفا بنت عمرو۔
یہ شفا انہی عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں کہ جن کا میں نے آپ کو شروع میں ایک واقعہ سنایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس رات میں بھی آمنہ کے ساتھ تھی، اور جب احمد میرے ہاتھوں میں آئے اور مجھے آپ کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو اچانک سے میں نے ایک روبدار آواز سنی کہ جو کہہ رہی تھی کہ اے اللہ اس بچے پر رحمتوں کی بارش کر دے۔ اور پھر اچانک سے ایک انتہائی تیز روشنی ہوئی اور ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مشرق و مغرب روشن ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور بستر پر لٹا دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں اچانک سے اندھیرا چھانے لگ گیا اور میں شدید ڈر گئی، یہاں تک کہ میں کانپنے لگ گئی۔ لیکن پھر دائیں طرف سے آہستہ آہستہ ایک اور روشنی ہونا شروع ہوئی، اور ایک مرتبہ پھر سے کسی کی آواز آئی اور کوئی پوچھ رہا تھا کہ تم انہیں کہاں لے کر گئے تھے، اور کسی نے جواب دیا کہ مغرب میں۔ شفا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے گہرا اندھیرا دوبارہ سے چھانے لگ گیا، اور اس مرتبہ میں اتنا ڈر گئی کہ ڈر کر ایک طرف بیٹھ گئی، لیکن پھر سے اندھیرا کم ہوا اور اسی طرح دوبارہ سے روشنی ہوئی، اور پھر سے میں نے کسی کی آواز سنی کہ جو پوچھ رہا تھا کہ تم انہیں کہاں لے کر گئے تھے، اور ایک بار پھر سے کسی نے جواب دیا کہ مشرق میں، اور اب وہاں سے ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شفا کہتی ہیں کہ احمد کی پیدائش والی رات ہمیشہ میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا تو میں فوراً ان لوگوں میں سے ہو گئی کہ جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں، اور وہ باتیں کرنے والے کون تھے، یہ بات تو شاید ہم کبھی بھی نہ جان سکیں۔ پھر اس رات اس کمرے سے باہر بھی بہت ہی زبردست واقعات پیش آئے۔ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد عبد المطلب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں بتایا گیا کہ محمد مختون پیدا ہوئے ہیں، تو عبد المطلب بڑے حیران اور خوش ہوئے، اور اسی وقت ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے گھر آنے والا یہ بچہ بہت بڑے نصیب کا مالک ہوگا۔ بائی دی وے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 17 نبی مختون پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری۔